قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث جبرائیل۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اور اس مجلس میں حضرات صحابہ کرام کا بہت زیادہ مجمع تھا کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کا لباس نہایت سفید اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے۔ اس آدمی پر سفر کی کوئی علامت نہیں معلوم ہوتی تھی، جس سے خیال ہوتا تھا کہ کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس نووالد کو نہیں پہچانتا تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور عرض کیا، اے محمد، مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی کوئی ذات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نووالد سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آدمی پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت یعنی قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے متعلق بتائیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا، تو مجھے اس کی نشانیاں کچھ بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر یعنی بدن پر کپڑا نہیں ہے اور تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، اور اس میں ایک دوسرے پر
بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے یہ نووارد آدمی چلا گیا، پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔